بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، امریکہ نے سیز فائر کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ایران سے نکلنے والے جہاز پر حملہ کیا، اس کی تصویر شائع کی، جس پر ایران نے واضح طور پر کہہ دیا کہ امریکہ نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا ہم مذاکرات میں نہیں جائیں گے۔ امریکہ نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ ایران نے دوسرے روز ہی معاہدے کی خلاف کی ہے، مذاکرات کے لیے ایرانی وفد پاکستان نہیں جائے گا، اسماعیل بقائی، اس کا اعلان اسماعیل بقائی نے کہا، جبکہ اس کے بعد پاکستان نے سفارتی سطح پر کوششیں تیز کر دی۔ سفارتی سطح پر توش کر دی۔ اس جنگ اور جنگ کے سیز فائر کے دوران کئی ڈرامائی انداز آئے کہ ایسا لگا کہ مذاکرات نہیں ہونے لگے، اور ایک سٹیج آئی کہ ٹرمپ کہہ رہا تھا تھینکس ایران کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن نہایت ذمہ دار ذرائع نے کہا کہ گزشتہ روز پاکستان کی اہم ترین، قابل ترین مضبوط ترین شخصیت نے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی اور انہیں کہا ہے کہ آپ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا اس جہاز کو فوری طور پر ریلیز کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد چین نے بھی متحرک ہو کر سامنے آ گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اس پر سوچ رہے ہیں۔ چائنا نے بھی کہا ہے کہ امریکہ نے ایران اور جنگ کے خاتمے کے لیے، چائنیز وزیر خارجہ نے کہا امریکہ اور ایران کے تعمیری کردار کے لیے اہم کردار ادا کریں گے، جس پر ایرانی وزیر خارجہ حکام نے چین اور دیگر ممالک سے رابطے کیے ہیں۔ قوی امکان ہے کہ اس سے ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں آج رات امریکن ڈیلیگیشن آ جائے گا اسلام آباد، کچھ لوگ آ چکے ہیں، اور کل بعض سفارتی امور کے ایکسپرٹ لوگ کہتے ہیں کہ ایران سے بیک ٹو ڈپلومیسی جاری ہے، اور کبھی امکان ہے کہ ایران میں کی 3 گھنٹے کا سفر ہے، وہ کچھ ہی دیر میں پاکستان آنے کا فیصلہ کر دیں گے۔ ناظرین، یہ اب بات واضح ہو گئی ہے کہ چین نے بھی کلیدی کردار ادا کر دیا ہے کہ پاکستان میں سیکورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وزیر اس سلسلے میں پاکستان کی اہم ترین شخصیات نے کردار ادا شروع کر دیا۔ چین اور رشیا، سعودی عرب، برطانیہ مختلف ممالک سے رابطے کریں۔ انہوں نے کہا جب اتنی بڑی جنگ جاری ہو اور اس میں ٹرمپ کی غیر ذمہ دارانہ بیانات، ایک ہوتا ہے بیک ڈور ڈپلومیسی، ایک ہوتا ہے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، جو کہ ٹرمپ کی غیر ذمہ دارانہ حرکات سے ہو گیا ہے۔ تمام تر خدشات کے باوجود، امریکہ ایران کے اعلان کے باوجود، اسماعیل بقائی کے الزام کے باوجود، ابھی بھی مذاکرات کے دوسرا راؤنڈ ہونے کا عالمی ایکسپرٹ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس وقت امریکہ اور ایران دونوں کی مجبوری ہے کہ جنگ ختم کی جائے، کیونکہ پوری دنیا میں پیٹرول اور گیس کی قلت اور مہنگائی کے طوفان سے ایسا ہے کہ اور امریکہ بھی زیادہ در ناکہ بندی نہیں بند کرے گا، کیونکہ ان کے لیے بہتر بھی نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ناظرین، امریکہ ایران کے اسماعیل بقائی نے کہا ہے، وزارت خارجہ کے ترجمان نے، امریکہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ ایران سے نکلنے والے جہاز کو، بحری جہاز پر حملے کو، انہوں نے کہا امریکہ ابھی بھی غیر حقیقی مطالبات پر اصرار کر رہا ہے۔ یہ اسماعیل بقائی نے، انہوں نے کہا امریکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور بحری ناکہ بندی کر کے ایران نے جہاز پر حملہ کرنا جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جبکہ سیز فائر دونوں ممالک اور انٹرنیشنل گرانٹر کی موجودگی میں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے پاکستان اس پر، انہوں نے اسماعیل بقائی نے کہا ہم نے پاکستان ثالث کار کو اس حوالے سے بتا دیا ہے، ایران سے جوہری مواد کو باہر منتقل کرنا کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کی غیر ذمہ دارانہ بیانات نے اس سلجھتے ہوئے معاملات کو، جو مذاکرات کی کامیابی کے قریب تھا، 3 روز پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر بیانات نے اس جنگ کو خوا دی ہے، اور ہم اس کا جوابی بھرپور حملہ کریں گے۔
اسماعیل بقائی کے مطابق ایران جوہری مواد باہر منتقل کرنا بھی کبھی بھی نہیں مذاکرات کا حصہ رہا تھا۔ امریکہ ماضی سے سبق نہیں سیکھ رہا۔ ماضی میں بھی امریکہ نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، ایران اپنے مفادات کے تحفظ جاری رکھے گا اور دوبارہ جہاریت کی تو منہ توڑ جواب دے گا۔ یہ اچھی بات ہے کہ ایران نے ابھی تک حملہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے جنگ میں اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بظاہر بیانات کچھ دونوں طرف سے سخت آ رہے ہیں، تند و تیز آ رہے ہیں، ایک دوسرے پر نشتر بچھائے جا رہے ہیں، لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی سے کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ میں ایک سروے ہوا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کا سب سے نیچے گراف گر چکا ہے۔ 67% امریکن چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے غلط جنگ کی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی انٹرنیشنل رائٹر ہو، جتنی بھی انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا گرتا ہوا گراف امریکہ کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اب مذاکرات کی مکمل کامیابی تک جاری رہے گا۔ ناظرین، یہ بھی رائٹر نے کلیم کیا ہے، رائٹر نے اور پاکستان نے میڈیا کو بھی اس پہ کر رکھا ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہوا ہے۔ یہ رائٹر کی سٹوری ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہوا ہے۔ امریکہ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ابنائے ہرمز پر جاری ناکہ بندی مذاکرات کی راستے میں رکاوٹ ہے۔ امریکی صدر رائٹر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مشورے پر غور کرنے کی یقین دہانی کرائی اور کبھی امکان ہے کہ یہ ناکہ بندی آج رات تک ختم کر دی جائے گی، جس وقت تک 4 جہاز پاکستان میں امریکن آ چکے ہیں، باقی 6 جہاز جرمنی میں فیول چینج کرانے کے لیے، اور کسی بات جبکہ ایران نے اگر اچانک اعلان کیا تو 3 گھنٹے کی تہران سے امریکہ ہے اور امریکہ سے کم و بیشتر 15-14 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ اسی لیے غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں کہ کبھی امکان ہے کہ ان کے امریکہ کے وزیر خارجہ عباس اراغچی، باقر کالیباف اور پریزیڈنٹ مسعود سے پاکستان، برطانیہ، چائنا اور دیگر ممالک کے اہم وزیر اعظم صدور اور اہم شخصیات کے ان کے ساتھ ریگولر رابطے ہیں، اور انہیں کنوینس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ ایران میں بھی تباہی کے بہت دہانے میں ہے۔ اگر یہ آبنائے ہرمز ایران اندر سے بند کرتا ہے اور امریکہ باہر سے بندی کرتا ہے تو $کروڑ ایران کو بھی نقصان ہوگا۔ لہذا دونوں ممالک اب صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہاری ہوئی جنگ کو اپنے نام فتح پہ کر رہا تھا، اس کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے اس مذاکرات میں تعطل آ رہا ہے۔ لیکن ہمیشہ مذاکرات کی یہی اصول ہوتی ہے کہ ملکوں کے حکمران بیک ڈور مطالبات کو، جو اصل نقطے پر اعتراضات ہوتا ہے، بیک ڈور حل کرتے ہیں، لیکن میڈیا میں نہیں لیتے۔ لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کبھی اپنے ہی میڈیا کو کہہ دیتا ہے یہ نالائق ہے، نکمے ہے، کبھی اپنی ہی عوام کو کہہ دیتا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کبھی اپنے ہی فوجیوں کو فارغ کر دیتا ہے، کبھی اپنے ہی اداروں کو تنقید کر دیتا ہے، کبھی جس کی ہمیشہ تعریف کرتا تھا محمد بن سلمان سعودی ولی عہد کی، کبھی ان پر بھی گہری چوٹ لگا دیتا ہے، اور ان کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکتیں بین الاقوامی امور کے بنیادی اصولوں کے خلاف قرار دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، آخری اطلاع ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں چائنا کی اہم شخصیات نے امریکہ کی ناکہ بندی کے دوران ایران کے بحری جہاز پر حملے کو غیر قانونی، غیر آئینی اور جنگ بندی میں رکاوٹ کا سبب قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اس سلسلے میں اس جنگ بندی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا، جس پر چین کے وزیر خارجہ اور چین کے صدر اور دیگر اہم ترین شخصیات نے بہت سے ممالک میں رابطہ کیے۔ اسی لیے پاکستان میں اور غیر ملکی میڈیا کا خیال ہے کہ پیر کی رات امریکن ڈیلیگیشن پہنچ جائے گا اور منگل کی صبح کسی بھی وقت ایران کا ڈیلیگیشن امریکہ کی ناکہ بندی ختم ہوتے ہی جو نئے ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز پر کی گئی ہے وہ بھی پہنچ جائے گا، اور خد و خال اس مذاکرات کے کوئی 90% تقریباً شیڈول ہو چکے ہیں، طے ہو چکے ہیں، 2-4 ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے الیکشن کے لیے
جو نومبر میں ضمنی الیکشن آنے ہیں نت نئی کہانیاں سناتا ہے اور آپ عوام کی ٹریکشن لینے کے لیے حقائق کے برعکس بیان دیتا ہے، جس سے مذاکرات کے قریب آئے ہوئے ٹیبل میں دونوں امریکن ڈیلیگیشن اور ایرانی ڈیلیگیشن آمنے سامنے بیٹھوں میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، امریکہ نے اسی سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب پاکستان کے لیے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے امریکن 4 جہاز نور خان ایئر بیس پر پہنچ چکے ہیں اور کچھ جہاز 4 سے 5 ڈیلیگیشن جن میں ان کا کھانا فوڈ اور دیگر سامان ہے وہ بھی اس وقت راستے میں ہے، اور صرف یہ معاملہ تب خراب ہوا جب امریکہ نے ایرانی جہاز کو پر حملہ کیا، اس پر قبضہ کیا اور اس کی تصویر شیئر کی، جس پر ایران نے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیڈر نے وہی کیا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ ہے ایران نے بھی جیسے ہی ان کے جہاز کیے تو ایران نے بھی امریکن بحری بیڑوں پر ڈرونوں سے حملہ کیے ہیں، جس کی زیادہ نقصانات کی اطلاع نہیں ہے، لیکن ایران نے جوابی کارروائی پر ڈرون سے حملے شروع کر دیا اور کہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ بات رضی باقر رفعی اور ان کی سیکورٹی کونسل کے سربراہ نے سواش گاف کے طور پر کہا ہے کہ ایران اپنی یورینیم اور اپنی زمین کے ہر ممکن تحفظ کیا جائے گا۔ تسنیم نیوز ایجنسی ایران کی جو حکومت کے قریب ہے اس نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ناجائز مطالبات غلط ہیں، پر مذاکرات خبریں ٹرمپ کو ایران بحری قزاقی قرار دیا جا رہا ہے۔ تسنیم نیوز کے بعد ایران امریکہ کو بحری قزاقی قرار دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین، پاکستان کی وزیر اعظم، پاکستان کے آرمی چیف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ایران حکام سے بھی رابطوں کی مذاکرات کی بہت ساری خبریں آئی ہیں اور درحال نکلنا۔ دوسری طرف جنگ بندی کے خلاف ورزیوں پر امریکہ کر رہا ہے۔ اس موقع پر رشیا نے اور چین نے، سعودی عرب نے، برطانیہ کے وزیر اعظم نے اور پاکستان اور دیگر اہم ممالک نے اپنا سفارتی سطح پر بیک ڈور معاملات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کبھی امکان ہے کہ بیک ڈور کچھ انٹرنیشنل وال اسٹریٹ جرنل ہو، نیو یارک ٹائم ہو، بی بی سی ہو، CNN ہو، الجزیرہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایران کو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں آنے کے لیے قائل کیا جا رہا ہے، جس پر ان کی ایک ہی شرط ہے، جو ان کا جہاز انہوں نے امریکہ نے قبضے میں لیا تھا اسے فوری طور پر ریلیز کرے اور فوری طور پر امریکہ ناکہ بندی بحر ہرمز سے بند کرے، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین دہانی کرائی ہے۔ ان کی اس دہانی کے بعد مذاکرات کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ ناظرین، امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہٹ درمی کی وجہ سے ایران نے ابنائے ہرمز کو دوبارہ پہلے کھولا تھا پھر بند کیا ہے، جس کے بعد کچھ خدشات بڑھے تھے۔ اب پھر امریکہ کے اس غیر مناسب حرکت کی وجہ سے مطالبات میں آئی ہے۔ اس سلسلے میں غیر ملکی ایجنسی نے وال اسٹریٹ نے کہا کہ ایران اور امریکہ دونوں ہی ہر صورت میں اس جنگ بندی کے لیے اب تیار ہیں۔ امریکہ کے $120 میں سے $20 امریکہ فوری طور پر ریلیز کرنے کے لیے بیک ڈور رابطے میں، یورینیم کے بھی معاملات کافی حد تک طے ہو گئے ہیں، لیکن دونوں اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے متنازع بیانات کے ساتھ ساتھ بیک ڈور، جو اچھی خبر ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ ایران کے سپریم نیشنل کونسل کے مطابق پاکستان کے ذریعے امریکہ کی نئی تجاویز موصول ہو چکی ہیں، گزشتہ روز بھی موصول چکی ہیں۔ ایران ان پر غور کر رہا ہے اور جلد اس کا حتمی شکل دے گا۔ یاد رکھیں کہ کل 21 اپریل تک جنگ بندی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کبھی امکان ہے کہ برطانیہ، چین، پاکستان اور دیگر اہم ممالک، یورپی یونین، UNO اور دیگر ممالک کی وجہ سے اس ڈیل کو مزید ٹائم مل جائے گا اور 22 اپریل سے پہلے کوئی نہ کوئی صورتحال مذاکرات کی طرف چل پڑے گی۔ ایران کی قیادت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ دھمکیاں، دھونس، خوف ہو کر ڈیل نہیں کرے گی، بلکہ ٹیبل پہ بیٹھ کے دونوں ممالک دنیا میں امن کرنے کے لیے اپنا واضح کردار ادا کریں گے۔
ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد دنیا کی اہم سپر پاوریں اب امریکہ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جناب اس جنگ نے، جس میں ایران کے ایٹمی تنصیبات پر، یونیورسٹیوں پر، ان کی 7 سال سے 12 سال کی بچیوں پر، ان کی سپریم کمانڈر کو، ان کے پاسداران انقلاب کو، ان کے توانائی کے پروجیکٹ کو، اور ایران نے اسرائیل سمیت جہاں جہاں امریکن بیسز ہیں ان کی جوابی کارروائیوں پر ان کے دفاعی سسٹم کو نہ صرف ناکام کیا بلکہ اپنے ہدف کی کامیابی کی، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتا تھا کہ جنگ ختم کر، جو دعویٰ کرتا تھا کہ ایران جنگ کے قابل نہیں رہا، اسے ختم کر دیا گیا ہے، اسے ہی مذاکرات پر مجبور ہونا پڑا، جس کی ایرانی حکام نے واضح کہا کہ ہمیں پاکستان کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کی تصفیے کی بات چیت چل رہی ہے، لہذا اب یہ مذاکرات ہونا یقینی ہے۔ یقینی بات ہے کہ چائنا اور دیگر ممالک کے ایران کے ساتھ رابطہ بات کرتے ہوئے، دوسری طرف امریکہ کے جی ڈی وینس یا ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات میں آئیں گے۔ ایران کی طرف سے ان کے باقر والکا عباس ارکچی اور ٹیکنیکل ٹیم کے 50 لوگ دونوں کے پاکستان میں آنے کی توقع ہے، جس کے بعد اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات خطے میں جاری تیسری بڑی جنگ کے خاتمے کی وجہ اور پاکستان اور دیگر ممالک کی بیک ڈور سفارتکاری دنیا میں امن کی راستہ کھول سکتی ہے۔ تیسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں گزشتہ روز بھی فلول انتظامات کیے گئے ہیں، کسی بھی شخص کو یا شہر میں گاڑی کو یا ہیوی ویٹ کو بلاک کر دیا گیا ہے، ہوٹل میں انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، جہاں مہمانوں کے لیے پاکستان میزبانی کر رہا ہے، ان کی ہر سہولت کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام حالات معلوم رکھے، پاکستان میں مہنگائی کا طوفان، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کی صورت میں بھی ایک نیا بحران جنم لے رہا ہے، جس پر بہت جلد پاکستان میں گزشتہ روز پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد بہت سی ریومر چاہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی بھی کوئی موومنٹ چلائے گی، لیکن جنگ کے ہوتے ہوئے کسی موومنٹ کا چلنا بظاہر ممکن نہیں۔ عمران خان کی صحت کے بارے میں محمودہ اچکزئی راجہ ناصر عباس عمران خان کی فیملی یا سلمان اکرم راجہ محمودہ اچکزئی نے کہا ہے کہ حکومت فوری طور پر انہیں ان کے ذاتی معالجین تک علاج کی سہولت دے اور ان کو فیملی میں کرائے۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان میں امن کو یقینی بنانا ہوگا، اسی سے پاکستان کی گڈ ول باہر جائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔